دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں موسم صرف درجہ حرارت کا نام نہیں، کہیں دھوپ سمندر کو روشن کرتی ہے، کہیں بادل سرسبز میدانوں پر سایہ ڈالتے ہیں، کہیں برف پوش پہاڑ منظر بدل دیتے ہیں، اور کہیں ہوا، بارش اور روشنی مل کر پورے ملک کی فضا کو ایک خاص حسن عطا کرتی ہے۔ آج ہم ایسے ہی 10 ممالک کا ذکر کریں گے جہاں موسم خود ایک قابل دید منظر بن جاتا ہے۔ پرتگال کا موسم بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم دونوں کے اثرات سے تشکیل پاتا ہے۔ اس کے ساحلی علاقوں میں سمندری ہوائیں گرمی کی شدت کو کسی حد تک کم کرتی ہیں، جبکہ گرمیاں عموماً روشن اور خشک ہوتی ہیں۔ سردیوں میں بارشیں منظر کو سرسبز بنا دیتی ہیں۔ لزبن کی روشن فضا، الغرب کے ساحل اور بحر اوقیانوس کی مسلسل موجودگی پرتگال کے موسم کو ایک ایسا حسن دیتے ہیں جس میں دھوپ بھی ہے، سمندری ہوا بھی، اور موسموں کی واضح تبدیلی بھی۔ اسپین میں موسم ایک ہی انداز کا نہیں۔ بحیرہ روم کے ساحلوں پر روشن دھوپ اور خشک گرمیاں ہیں۔ شمال میں بحر اوقیانوس کا نسبتاً ٹھنڈا اور مرطوب اثر، جبکہ اندرونی علاقوں میں موسم زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ یہی تنوع اسپین کو دلچسپ بناتا ہے۔ ایک ہی ملک میں ساحلی نیلا آسمان، سرسبز شمالی مناظر اور بلند پہاڑی علاقے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسپین کا موسم دراصل اس کے متنوع جغرافیے کا عکس ہے۔ بات کریں فرانس کی خاص بات اس کا موسمی تنوع ہے۔ مغرب میں بحر اوقیانوس کا اثر موسم کو نسبتاً معتدل اور مرطوب رکھتا ہے۔ جنوب میں بحیرہ روم کی دھوپ اور خشک گرمیاں ہیں، جبکہ مشرق اور پہاڑی علاقوں میں موسم مختلف صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس میں ایک ہی سفر کے دوران ساحلی فضا، سرسبز دیہی مناظر، برف پوش پہاڑ اور دھوپ سے روشن جنوبی شہر سب کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اٹلی کا موسم اس کے جغرافیے کی طرح متنوع ہے۔ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں گرم اور روشن گرمیاں، نسبتاً معتدل سردیاں اور سمندری ہوائیں عام ہیں، جبکہ شمال میں الپس کا پہاڑی اثر موسم کو بدل دیتا ہے۔ اٹلی میں موسم صرف پس منظر نہیں رہتا۔ روم کی سنہری دھوپ، تسکانہ کے سرسبز مناظر، ساحلی ہوائیں اور شمالی پہاڑ سب مل کر ایسا منظر بناتے ہیں جہاں ہر موسم اپنی الگ تصویر پیش کرتا ہے۔ کروشیا کا بیشتر ساحلی حسن بحیرہ ایڈریاٹک سے جڑا ہوا ہے، جو بحیرہ روم کا حصہ ہے۔ ساحلی علاقوں میں نسبتاً خشک گرمیاں، جبکہ سردیوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ ایڈریاٹک کا صاف نیلا پانی، پتھریلے ساحل، جزائر اور پہاڑوں کا امتزاج موسم کو محض ایک موسمی کیفیت نہیں رہنے دیتا۔ کروشیا میں سمندر، دھوپ اور پہاڑی مناظر ایک ساتھ مل کر ایک قابل دید فضا بناتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا موسم اس کے پہاڑی جغرافیے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ بلند الپس میں برفانی سردیاں اور ٹھنڈا موسم ہے، لیکن نشیبی علاقوں اور جھیلوں کے اطراف موسم نسبتاً معتدل ہو سکتا ہے۔ گرمیوں میں سرسبز پہاڑی ڈھلوانیں، صاف جھیلیں اور برف سے ڈھکی بلند چوٹیاں ایک ہی منظر میں دکھائی دے سکتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں موسم کی خوبصورتی دراصل اس کے بدلتے ہوئے ارتفاع اور پہاڑی مناظر میں چھپی ہے۔
آسٹریا میں موسم الپائن جغرافیے کے ساتھ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں سردیوں کی برف اور گرمیوں کی ٹھنڈی فضا نمایاں ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں موسم نسبتاً معتدل رہتا ہے۔ جھیلیں، سرسبز وادیاں، برف پوش پہاڑ اور تاریخی شہر، یہ سب مختلف موسموں میں ایک الگ منظر پیش کرتے ہیں۔ آسٹریا کا حسن صرف اس کے موسم میں نہیں بلکہ موسم اور پہاڑوں کے اس تعلق میں ہے جو پورے ملک کو ایک خاص منظرنامہ عطا کرتا ہے۔ سلووینیا۔ چھوٹا سا سلووینیا اپنے حجم سے کہیں زیادہ موسمی اور جغرافیائی تنوع رکھتا ہے۔ یہاں الپس کے پہاڑ، جنگلات، جھیلیں اور نسبتاً کم ارتفاع والے علاقے ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔ اس لیے ایک ہی ملک میں برف پوش پہاڑ، سبز وادیاں اور معتدل علاقوں کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جھیل بلیڈ جیسے مقامات پر موسم، پانی، پہاڑ اور بادل مل کر ایسے مناظر تخلیق کرتے ہیں جو سلووینیا کو خاص بناتے ہیں۔ نیدرلینڈ۔ نیدرلینڈ کا موسم بحیرہ شمالی اور بحر اوقیانوس کے اثر سے تشکیل پاتا ہے۔ یہاں شدید گرمی اور شدید سردی نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن اس معتدل سمندری آب و ہوا کے ساتھ بادل، ہوا اور بارش بھی عام ہے۔ یہی بدلتا ہوا آسمان نیدرلینڈ کے منظرنامے کا حصہ ہے۔ سرسبز میدان، نہریں، ہوا سے چلتی چکیاں اور بادلوں سے بھرا آسمان، یہاں موسم کا حسن دھوپ کے ساتھ ساتھ اس کی تبدیلی میں بھی نظر آتا ہے۔ اور آخر میں بات کروں گا چلی کی۔ جنوبی امریکہ کا ملک چلی دنیا کے طویل ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور اسی وجہ سے اس کے موسم میں غیر معمولی تنوع پایا جاتا ہے۔ شمال میں آناکاما کا انتہائی خشک صحرا ہے، جنوب میں ٹھنڈے اور ہوادار علاقے، جبکہ وسطی چلی میں بحیرہ روم جیسی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ خشک گرمیاں اور نسبتاً بارش والی سردیاں۔ چلی میں موسم دراصل اس کے لمبے جغرافیے کا سفر ہے، جہاں صحرا سے لے کر پہاڑوں، ساحلوں اور برفانی جنوبی مناظر تک سب کچھ موجود ہے۔ دنیا میں موسم کی خوبصورتی کی کوئی ایک تعریف نہیں۔ کسی کے لیے نیلا آسمان اور دھوپ دلکش ہے، کسی کے لیے بارش، کسی کے لیے برف پوش پہاڑ اور کسی کے لیے سمندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا، اور کسی کے لیے ریگستان کی صبحیں اور شامیں۔ شاید اسی تنوع کی وجہ سے ہماری زمین اتنی خوبصورت ہے کہ ایک ہی دنیا میں موسم اتنی مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں ہوں آغا جہانگیر بخاری۔ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔